سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، آپ کے زمانے خلافت میں ایک عورت آئی۔ اس وقت تو پھر یہی ہوتا تھا نا جی کہ وہی مسجد نبی ہے، وہی عدالت ہے، وہی سپریم کورٹ ہے، وہی ہائی کورٹ ہے، وہی عسکری ہیڈ کوارٹر ہے، وہی سب کچھ جو کچھ ہے مسجد میں ہوتا تھا۔ اور خلیفۃ المسلمین خود مسجد میں بیٹھ کر نماز کے بعد، ہاں بھائی کسی کو کوئی تکلیف ہے؟ آج تو جی کسی حاکم کو ملنا جو ہے وہ ایسا مشکل ہے، اللہ معاف کرے، کیٹو پہاڑ پہ چڑھنا آسان ہے، کسی افسر کو ملنا مشکل ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انگریزوں نے ایسا پٹی پڑھائی ہے، ایسا سبق پڑھایا ہے کہ ان کو عوام کے ساتھ ملنے ہی نہیں دیتے کہ بھی ان سے فاصلہ رکھو ورنہ تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ اب جناب یہ ہے کہ ایک عورت آئی، اس نے کہا امیر المومنین ان زوجی یقوم اللیل ویصوم النہار، میرا خاوند جو ہے وہ دن میں روزے رکھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے۔ میں نعم الرجل، وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے۔ وہ بیچاری ہٹ گئی شرم سے۔ حضرت ابن عباس کے ایک روایت میں حضرت کعب بیٹھے تھے، ابی ابن کعب، انہوں نے فرمایا امیر المومنین وہ بیچاری خاوند کی شکایت کرنے آئی تھی، تم نے اس کی فریاد ہی نہیں سنی۔ پھر عجیب آدمی، وہ تعریف کر رہی تھی، تم کہتے ہو شکایت کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا جناب وہ کہہ رہی تھی کہ حضرت صاحب صوفی ہو گئے ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں، رات کو تہجد پڑھتے ہیں، میرے حق کون ادا کرے گا؟ کہنے لگے اچھا یہ بات تھی، میں سمجھا نہیں، ان کو بلا کے فیصلہ بھی تم خود کرو۔ انہوں نے اس کے خاوند کو بلایا اور پوچھا کہ بھائی یہ تمہاری بیوی ہے، اس نے یہ شکایت کی ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا حضرت شکایت نہیں ہے، تھوڑی سی زندگی کے دن رہ گئے ہیں، میں کہتا ہوں جتنا ہو سکے اللہ کے عبادت میں گزاروں۔ انہوں نے کہا تو بیوی کے حقوق پھر کون ادا کرے گا؟ طلاق دے دو تاکہ وہ بیچاری کوئی اور شوہر تلاش کرے۔ انہوں نے کہا اچھا جی گزارش یہ ہے کہ کیا ہمیں اللہ کا دین یہ بھی پابند کرتا ہے کہ اتنا حق عورت کا ہے؟ یہی ہے نا کہ حسن سلوک کرو، عاشروہن بالمعروف، یہی ہے نا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ان پہ بھی وہی حقوق ہیں جو مردوں کے حقوق ہیں۔ لیکن یہ تو نہیں لکھا ہوا نا کہ لازمی ہر حال میں خاوند میں بیوی سے ملنا بھی ہے۔ حضرت مسکرائے، فرمایا اچھا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا جی قرآن میں یہ مسئلہ، کہا قرآن میں تو ہے۔ وہ حیران ہو گئے کہ قرآن میں یہ مسئلہ ہے کہ آدمی کو عورت کے پاس کتنی راتوں کے بعد جانا چاہیے؟ انہوں نے کہا حضرت میں تو، انہوں نے کہا چاہیے بتاؤ ایک آدمی بیک وقت نکاح میں کتنی عورتیں رکھ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی 4۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ حضرت حیران، انہوں نے کہا جی 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا 4 بیویاں اگر ہوں تو ہر رات جو ہے ایک کے بعد جائے گا دوسرا، دوسری کے بعد تیسرا، تیسری رات چوتھی، تو ہر بیوی کا چوتھی رات حق آئے گا نا۔ پھر روزانہ جو ایک کے بعد رات گزارے، ایک رات ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، تو سب معنی یہ ہے کہ 4 راتوں کے بعد اس کا نمبر آتا ہے، تو 3 راتیں تم عبادت کیا کرو اور چوتھی رات بیوی کا حق ادا کیا کرو۔ اور بیوی کا حق ادا کرنا جو ہے وہ بھی عبادت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر بیوی سے ہنسی مذاق اور کھیل کر رہا ہے، نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ نفل پڑھنے سے اس کے درجات بلند ہوں گے، اور بیوی کے ساتھ پیار کرنے سے وہ جہنم کی عذاب سے آزاد ہوگا، آگ سے۔
کیوں جب اپنی بیوی حلال کے رزق سے سب کچھ مل جائے اس کو حرام میں منہ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جتنے میں لوگ اکثر باہر جاتے ہیں نا 80% عورتیں بھی ذمہ دار ہیں. وہ جب ان کو خوش نہیں رکھتی انہیں بھی باہر جا کے منہ مارنا ہوتا. خواہش تو پوری کرنی ہوتی ہے نا انہیں. اگر بیوی خوش رکھے تو اس کو کالے کتے نے کاٹا ہے کہ وہ دوسری عورت کے پاس جائے گا. ہم سیکورٹی فورس میں ہیں, کبھی کبھی 12 گھنٹے ہمیں بوٹ پہن کے رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو وضو کرنے کے ساتھ نیت کر لیا کریں, بعد میں مسح کر لیا کریں کہ بوٹوں کے اوپر, کیونکہ بوٹ تو باقاعدہ بند ہوتے ہیں. اگر ایک عورت نے عمرہ کر لیا ہے مدینہ پاک سے, لیکن آج صبح اس کو ایام حیض شروع ہو گیا تو کوئی بات نہیں. ایام حیض میں حرم کے باہر میدان میں بیٹھی رہے, اللہ کا ذکر کرے, کعبے کو دیکھے, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, درود شریف, کلمہ شریف پڑھتی رہے. والدین اگر ان کے لیے آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں, طواف بھی کر سکتے ہیں. باقی جو فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں. نیت یہی کریں گے یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما. ہم گاڑی میں ڈیوٹی کرتے ہیں 6 گھنٹے سے زیادہ باہر نہیں نکل سکتے, تو گاڑی میں بیٹھ کے نماز پڑھ لیا کریں. بہرحال جو لوگ کسی عالم کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے. علماء حق کو برا کہنا جو ہے یہ آدمی کی عاقبت کو خراب کرنے کے لیے ہوتا ہے. حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ چاچڑا والے جو بہت بڑے پیر گزرے ہیں, وہ کوٹ مٹھن اب چاچڑا, تو ان سے کسی بندے نے پوچھا کہ حضرت علماء دیوبند ہیں یا یہ مکے و مدینے کے لوگ جو وہابی ہیں, ان کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ فرمایا ان کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھو, حسن ظن رکھو. اگر ان کے بارے میں برا عقیدہ رکھو گے تو خاتمہ خراب ہو جائے. کہتے ہیں کہ اپنی بیوی سے آدمی آگے اور پیچھے دونوں سے جماع کر سکتا ہے. پیچھے سے جماع کرنے پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ من اتی فی دبر امرأتہ فعلیہ لعنت اللہ.